بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، بات یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں اور خوبیوں کا بیان کرنا اور اس دنیا میں انہیں سمجھنا اور ان کا تصور کرنا یہ بھی ناممکن ہے، اور اس بات کو کتنی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا بار بار تذکرہ آیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح میں نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر تھا، اس میں آپ نے جنت کا حال بیان فرمایا، یہاں تک کہ بے انتہا تعریف فرمائی۔ آخر میں فرمایا، سنو، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی، نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل و دماغ میں پیدا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے والی ہیں اور ان سے چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ یہ نعمتیں بدلہ ہیں ان اعمال کا جو دنیا کی زندگی میں کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور اس میں موجود تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہی ہے کہ جنت میں چھڑی کے برابر جگہ جو ہے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں اس کو نقل کیا گیا ہے، حضرت سہل بن سعد وہی اس کے بھی راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کے ہر چیز سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی ذمہ کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ساری زندگی دکھوں اور مصیبتوں میں بسر کرنے والا شخص جنت کی ایک جھلک دیکھتے ہی اس دنیا کے سارے دکھ اور غم بھول جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، یعنی جہنم ہی ہوگا۔ دنیا میں اس نے بڑی عیش و عشرت کی ہوگی، پھر اسے دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، دوزخ میں اسے غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، دنیا میں تم نے خوب عیش و عشرت کی؟ وہ کہے گا، اے اللہ، اے میرے رب، تیری قسم کبھی نہیں، یعنی ساری نعمتیں دنیا کی وہ بھول جائے گا۔ پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی بسر کی ہوگی، اسے بھی جنت میں غوطہ دیا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج و غم سے کبھی تمہارا واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، تیری قسم کبھی نہیں، مجھے نہ تو کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا، نہ کوئی دکھ و تکلیف دیکھی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ہے وہ اللہ کی جنت اور یہ ہے وہ جہنم۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کو بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنی جنت عطا فرمائے، اللہ اپنی رضا عطا فرمائے، اپنی بخشش اور اپنی مغفرت عطا فرمائے، اور اپنا قرب اور اپنی معرفت عطا فرمائے اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔